بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہوٹل کی بنیاد رکھی، انہوں نے ہوٹل تعمیر کیا ہے اور شروع کر رہے ہیں، اور شاید چند دن کے بعد اس کا افتتاح بھی ہوگا باقاعدہ۔ تو اللہ بہت مبارک فرمائے بھائی عزت اللہ صاحب اور ان کے بھائی نعمت اللہ صاحب، بھائی عابد آفریدی صاحب اور پوری ان کے خاندان کو، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا فرمائے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں فلسطین کے، اور جن موضوعات پہ بات ہو رہی ہے آج کل، اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اس وقت میں معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو رات دن ہمارے بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو جس طریقے سے وہ ان کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی کیسے ہے، اور ان مشکلات سے، ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں، ہماری اسلامی تاریخ میں 3 ایسے نظریات بنے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ پہلا نظریہ تو یہاں سے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ دعوت اور سلطنت دونوں کا مجموعہ تھی، اور جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں کہ جو خلیفہ ہوتا تھا، جو حکمران ہوتا تھا، وہ داعی بھی ہوتا تھا اور وہ فقیہ بھی ہوتا تھا، عالم بھی ہوتا تھا، ساتھ میں حکمران بھی ہوتا تھا۔ تو جب تک یہ سلطنت اور دعوت دونوں چیزیں اکٹھی رہیں، دعوت سے مراد تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ، سب کے مجموعے کو میں دعوت کہہ رہا ہوں، اور دونوں کے مجموعے کا نام ہے نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ چونکہ آخری نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس میں سب چیزیں، دین اور دنیا کے لحاظ سے سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو پہلا جو اسلام میں نقصان ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حکمرانوں کے لیے الگ ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی تھی، جو آپ کی نبوت کے جو 2 حصے تھے، جب تک اکٹھے رہے تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اس میں برکت رہی، اور جب یہ ہو گیا کہ حکمرانی ان کے پاس ہوگی اور دعوت اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ اس طبقے کے پاس ہوگی، تو پہلی تقسیم یہاں سے ہوئی جس کا نقصان ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی لوگ برابر والی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی ساتھ والی کو۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے سلطنت اور حکومت مسلمانوں کی، اس کو نقصان پہنچے گا، تو یہاں سے نقصان ہوا۔ تو خلفائے راشدین اور قرون اولیٰ میں جو سب سے بہتر زمانہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں شانیں ایک ہی جگہ اکٹھی تھی۔ دوسرا جو نقصان ہوا، نظریاتی نقصان، وہ یہ کہ ہم نے دین اور دنیا میں تقسیم کر دی کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں رہبانیت آ گئی۔ یہ طے ہوا، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بنائی گئی کہ دین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا دنیا سے، تجارت سے، معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک بری چیز بہت سے لوگوں نے شمار کیا اس کو، جو غلط بات تھی۔ تو اس کی وجہ سے جو مسلمان معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے تھے، تجارتی طور پہ بہتر ہو سکتے تھے، اس کا نقصان ہوا کہ آج ہم ہر چیز میں ان کے تابع ہیں، ان کے محتاج ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو افرادی حوالے سے، جہاں سے کسی بھی امت کو، کسی تہذیب کو جو افراد کی ضرورت تھی، تو وہاں بھی تقسیم ہوگی کہ یہ مدرسے کے لوگ ہیں اور یہ اسکول کے لوگ ہیں، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم ہے۔ تو اس تقسیم سے بھی بہت نقصان ہوا۔ تو پہلا نقصان تو یہاں سے ہوا کہ حکمران اور علماء الگ الگ ہو گئے۔ دوسرا نقصان یہاں سے ہوا کہ دین اور دنیا کی ایسی تقسیم کر دی کہ وہاں رہبانیت آ گئی، اور جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، معیشت کا، کاروبار کا، اس کو لوگوں نے دین سے باہر سمجھا، تو اس کی وجہ سے پھر سیکولرزم بھی آیا، اور جہاں سے پھر مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت مل سکتی تھی وہ افراد کے لحاظ سے تھی۔ تو افراد بھی تقسیم ہو گئے کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ اسکول ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو آج کے حالات کے حوالے سے میں اس ہوٹل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس قسم کے ہوٹلوں کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ اور جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو بائیکاٹ تو ایک بات ہے، آپ متبادل بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زنا کو حرام کیا ہے تو نکاح کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے تو بیع و شراء کو حلال کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر وہ اپنی معیشت سے ہم پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ہم سے کما کر ہمیں ہی مار رہے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کا آپ بائیکاٹ کریں۔
بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ متبادل پیش کریں. آپ اپنے لوگوں کو یہ سوچ دیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. دنیا میں ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں، میرٹ ہوٹل کو دیکھ لیں، ہلٹن کو دیکھ لیں، آپ گوگل پہ جا کر دیکھیں ہلٹن کی کتنی شاخیں ہیں. تو 5,000 سے زیادہ شاخیں ہیں ان کی. 100 ملکوں میں ان کا کام چل رہا ہے اور کئی لاکھ ان کے ملازمین ہیں، اور ان کی جو سالانہ آمدن ہے وہ کتنی زیادہ ہے. میرٹ ہوٹل کو دیکھیں اور بہت ساری، KFC کو دیکھیں، میکڈونلڈ کو دیکھیں، پیپسی کو دیکھیں، کوک کو دیکھیں. ملکوں کے برابر ایک کمپنی کی حجم ہے اس کا. تو وہ لوگ کیا ہم سے زیادہ عقل لے کر پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کے اندر زیادہ صلاحیت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حرص سے منع کیا تھا، حکومت سے منع نہیں کیا تھا. خلفاء راشدین تو حکمران تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمران تھے. تو ہم نے حکمرانی میں اور حکمرانی کی حرص میں فرق نہیں کیا. تو ہم نے یہ تصور دیا کہ ہمیں اچھی جگہوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں بالکل کمزور رہنا چاہیے، اور جو اچھی طاقت کی جگہ ہے وہاں دوسرے لوگوں کو جانا چاہیے. دوسرا ہے کہ معاشی لحاظ سے جو ہم جہاں تک ہم پہنچے ہوئے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں اس ہوٹل کا افتتاح اس حوالے سے بہت خوش آئند ہے. یہ ایک خود انحصاری کی طرف بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو معیار ہو، جو کوالٹی ہو، وہ اتنی اچھی ہو کہ اس کو باقاعدہ ایک برانڈ کی شکل دے دے. اور برانڈ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے ماہرین ہیں، لوگوں نے اس پہ PhD کر رکھی ہے. تو باقاعدہ ان کمپنیوں سے معاہدہ کریں کہ ہم اس ہوٹل کو ایک برانڈ کی شکل دینا چاہتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے SOPs کیا ہوں گے. یہ جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں، ISO کے نام سے ایک ادارہ ہے جو دنیا میں بہت اس کی حیثیت ہے، وہ کوالٹی کو معیار دیتا ہے. وہ صفائی ستھرائی کو، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرٹ ہوٹل ہے، KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، یہ 100 150 سال سے چل رہے ہیں، اور ان کی جو آمدن ہے، جو ان کے ملازمین ہے، جو ان کا حجم ہے، مالی حجم، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ملکوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو نیچے دکھاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں پھر مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو ہم کو کس نے منع کیا تھا؟ کیا خلفاء راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 حضرات ارب پتی نہیں تھے آج کے لحاظ سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے بڑے مالدار تھے. دیشی ماتا ایک دفعہ مدینے کی زمین ہلنے لگی تو پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تجارت مدینہ میں داخل ہوا ہے، اور 900 اونٹ تھے. 900 اونٹ بیک وقت وہ مدینہ میں داخل ہوئے. تو اونٹ جب چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جو مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا وہ ان کے مال تجارت کی وجہ سے. حضرت سعید بن زید، ان کے پاس کتنی دولت تھی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ سونا تھا ان کے پاس، ایک روایت میں 200 اونٹ کا آتا ہے، ایک روایت میں 300 اونٹ. ایک اونٹ کا کتنا سامان ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے چونکہ اونٹ پالے ہیں، تو جو درمیانے درجے کا اونٹ ہوتا ہے وہ 5 بوریاں اٹھا لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اور 5 بوری کا مطلب کیا ہوا؟ 12.5 من. تو 12.5 من کو آپ 100 میں ضرب دے دیں، اور 200 میں ضرب دے دیں، 300 میں ضرب دے دیں، تو یہ کتنے ٹن سونا ہو جائے گا. یہ عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، باب برکت الغازی فی مالی حی و میت، کہ غازی کے مال میں اللہ کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. بخاری شریف میں یہ ہے کہ 6 کروڑ درہم ان کی وراثت تقسیم ہوئی. اس زمانے میں 6 کروڑ درہم. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو وراثت میں جو سونا تھا وہ 16 ٹن سونا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی بشارتیں ملی، وہ 950 اونٹ انہوں نے بأحمالیہ و اقتابیہ اللہ کے راستے میں. اس سے معلوم ہوا کہ مالدار ہونا، مال ہونا بری چیز نہیں، بلکہ تو سنت سے ثابت ہے. مال کی حرص بری چیز. اسی طریقے سے عہدہ ہونا بری بات نہیں ہے، عہدے کی حرص اور لالچ یہ بری بات. تو اس میں نیت اچھی کر لیں. ایک تو یہ نیت اچھی کر لیں کہ اسی کی نیت کر لیں کہ ہم خود کفیل ہوں گے. یہ بذات خود ایک بڑی عبادت ہے. دوسری میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص گزرا تو کسی صحابی نے دیکھا کہ بہت چالاک، چست چالاک تھا. تو کسی نے کہا لیتہ کان فی سبیل اللہ، کاش کہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اس سے فائدہ ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعی لولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ لِأَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ لِيُعِفَّ نَفْسَهُ،
اگر اس لیے نکلا تھا کہ اپنے آپ کو خود کفیل کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، فهو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اگر فخر کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا ہے تو یہ سبیل الشیطان ہے. تو یہ جو آپ کا ہوٹل ہے بھائی عزت اللہ صاحب اور نعمت اللہ صاحب اور سمجھرات، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اس میں جب آپ یہ نیت کریں گے کہ ہم اس لیے کمائیں گے تاکہ ہم خود کفیل ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور پھر آپ اس ہوٹل کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے. اور اگر آپ کا معیار اچھا ہو، کوالٹی اچھی ہو، اور آپ اس کو ایک برانڈ کی شکل دیتے ہیں صحیح طریقے سے، جیسے پروفیشنلزم ہوتا ہے، تو اس میں لاکھوں لوگ ملازمت کر سکتے ہیں. میرٹ ہوٹل میں ان کی جو چین ہے اس میں 2 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں. بعض ایسی چین میں 7 لاکھ، 10 لاکھ، 2 ملین تک ملازمین ہیں. تو ایک آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، خود کفیل کرنا، اس کو روزگار دینا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ جنتی جنت میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا. یہ حدیث نازل ہوئی تھی جب بدر کے حوالے سے، بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کو کھانا کھلانا، جو رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کافر تھے اور دشمن تھے اور جنگجو تھے اور گرفتار ہوئے، ان کو کھانا کھلانے سے بھی جنت ملے گی. تو اگر آپ کے ہوٹل میں اگر 50 ملازم ہیں تو 50 خاندانوں کے آپ کفیل. آپ کوشش کریں کہ یہ ہوٹل اتنا ہو کہ یہ 100 لوگ ہو جائیں، 100 سے 200 ہو جائیں، 600 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، تو پھر جا کر آپ دین کی خدمت بھی زیادہ کریں گے مسلمانوں کی. اسی طریقے سے جو انفرادی کسی کے پاس مالی حیثیت ہوتی ہے، اس سب سے مجموعہ سے ملا کر ریاست کی قوت بنتی ہے. اس سے ناپا جاتا ہے کہ یہ ریاست، یہ ملک کتنی طاقت میں ہے، مالی حیثیت کیا ہے. تو جو لوگ انفرادی طور پہ کام کرتے ہیں تو انفرادی نہیں، اجتماعی ہے. آپ کے اس کاروبار کی وجہ سے ملک کی حیثیت بڑھے گی اور ملک کی جو معاشی حیثیت ہے وہ بڑھے گی، اس کی وجہ سے ہماری عزت بڑھے گی. اور اگر جتنے ہم معاشی طور پہ خراب، کمزور ہوں گے اتنی ہمیں نقصان ہوگا. تو مسلمانوں کو عزت دینا، اسلام کو عزت دینا، اپنے ملک کو عزت دینا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، خود کفیل ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے. اس میں 2-3 اور مشورے آپ کو دینا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے ماشاءاللہ علماء کرام کو بلایا ہے. ایک تو یہ کریں کہ اس ہوٹل میں آپ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیں، تو اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اس میں طے کر لیں کہ اس کی آمدن کا 1% جو بھی آپ کو مناسب ہو مشورہ کر لیں. یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے صدقہ جاریہ کے طور پہ ملتا. اس میں پہلے نمبر پہ فلسطین کو رکھ لیں. اس کا جو بھی نفع ہوگا فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی ہم مدد کریں گے. وہ پاکٹ کو دیتے ہیں، جو بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ کو جب آپ پارٹنر بنا لیں گے، اور ایک تو پارٹنر ویسے ہی ہوتا ہے، باقاعدہ ایک وصیت بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے اس ہوٹل کی آمدن میں اتنی فیصد یہ اللہ کے لیے ہوگی. تو اب اگر خسارہ ہوگا تو اللہ کا خسارہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک اچھا وہ ہوگا باقاعدہ. ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ اس میں شیئر رکھ لے. پارٹنرشپ جو ہے نا، اس کو اللہ کی پارٹنرشپ. دوسری بات یہ کہ برانڈ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ یہاں استعمال کرتے ہیں یا اس سے بھی پہلے جو آپ کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ملازمین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مختلف کمپنیوں کے ساتھ، تو شریعہ کے حوالے اس کو دیکھ لیں. ایسے ادارے جو شریعہ آڈٹ کرتے ہیں اور وہ پورا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے پورے نظام کو دیکھا ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ آپ ان کو بنوا لیں. اور جامع رشید کا جو ادارہ ہے جس کو مفتی فیصل صاحب دیکھ رہے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے. وہ آپ کے ساری چیزوں کو دیکھیں گے، آ کے وزٹ کریں گے، آپ کے ایگریمنٹ دیکھیں گے، آپ کو باقاعدہ لکھ کر آپ کو، اور جو آپ کا کام غلط ہوگا غیر شرعی اس کو بتا دیں گے کہ یہ غلط ہے، اور اس کا متبادل بھی بتائیں گے. آپ کے راستے میں روڈیں نہیں کہیں گے بلکہ جو روڈ ہے بیچ میں اس کو ہٹا دیں. تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بے فاسد ہو رہی ہے، یہ معاملہ غلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ آپ کو اس کو ایسا کر لیں. اور پہلے زمانے میں تجارتی قافلے جاتے تھے تو اپنے ساتھ مفتیوں کو رکھتے تھے، تو جب بھی ان کا کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو باقاعدہ ان کو دکھاتے تھے. تو ایک یہ کام کر لیں. اور جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے نا وہاں سے اس کو باہر لگا دیں کہ شریعہ سرٹیفائڈ ہوٹل ہے. اس کے بعد جو چیزیں آپ یہاں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی، تو وہ حلال کے حوالے سے اس کی بھی ایک سرٹیفکیٹ لے لیں، پورا ان کو دکھا دیں کہ آپ جو گوشت استعمال کرتے ہیں اس کا ذبیحہ ٹھیک ہے آپ کا، اور جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں یا باہر سے منگوا رہے ہیں، کیا وہ حلال ہیں، کیا وہ پاک ہیں. تو اگر اس کو بھی صحیح
آپ کر لیں اور اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ لے کر لگا دیں، تو میرے خیال میں علماء کے سارے لوگ آپ کے پاس ہیں. کیونکہ ابھی تو جو ہم ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں پتہ نہیں وہ بکرے کا گوشت ہے، گدھے کا ہے، پائے کس چیز کے ہیں، کس نے ذبح کیا ہے، وہ مردار ہے، کچھ نہیں پتا ہے. اور ایسی ایسی چیزیں عام سامنے آ رہی ہیں کہ میرپور خاص میں ایک بہت بڑی ایک جگہ بھی دریافت ہوئی، وہاں چھاپا مارا تھا تو وہاں گدھے کو ذبح کر کے پورا بیچ رہے، کئی جگہوں میں کتوں کو ذبح کر کے. اس طریقے سے جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں آتے جاتے، بس ان کو اسی طریقے سے پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں کہ حلال کے حوالے سے بھی باقاعدہ اس کا انتظام کریں اور اس کی بھی پوری نگرانی ہے ان کی، تو خود برانڈ بنے گا یہ اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاک چیز ملے گی، حلال چیز ملے گی، پاک چیز ملے گی اور صاف چیز بھی ملے گی. ISO جو ادارہ ہے نا، اس کو میں بتا رہا تھا، وہ تو باقاعدہ ان کے ہاں اسٹینڈرڈ ہیں، معیارات ہیں کہ آپ کا کچن کیسا ہے، آپ کی چیزیں کیسی ہیں، سب چیزوں کو دیکھ کر. تو آپ حلال فاؤنڈیشن سے بھی مدد لے لیں، SCS سے بھی لے لیں، ISO سے بھی لے لیں. اس کے بعد پھر آپ کی جو سہولتیں آپ دے رہے ہیں کہ علماء کرام کے لیے سہولت ہے، فلاں کے لیے سہولت ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو میں اس موقع پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں موقع دیا. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے مسلمانوں کا خاص طور پہ، تو جب چل پڑتا ہے تو پھر ان کا معیار گر جاتا ہے. ایسا نہ کریں، اس میں ہم 2 نمبری شروع کر دیتے ہیں، اس کی کوالٹی گر جاتی ہے، اس کی اور بہت ساری، اور اس کی وجہ سے ہم دین میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو آگے بڑھائیں اور جب یہ برانڈ کی شکل بنے گی اس کی، تو پھر آپ اس کو مختلف اس کی چین اس کی بن جائے گی. آپ لاہور میں بھی کھولیں گے اور اگر آپ کی اتنی اچھا معیار ہوتا ہے آپ امریکہ میں بھی کھولیں، یورپ میں بھی جائیں. آج دیکھیں J.Dot والے جو ہیں وہ ان کی پوری دنیا میں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے وہ کھول لیے. تو اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ اپنے کاروباروں کو صحیح طریقے سے کریں اور ان کے معیار اور کوالٹی کو صحیح رکھیں، ہم دیانتداری سے، سچائی سے، نظم و ضبط سے، ڈسپلن سے، صفائی ستھرائی سے کام کریں. اور ایک چیز رہ گئی وہ ہے کہ قانونی چیزوں کو بھی دیکھ، لیگل ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. تو شریعہ کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے اور قانونی حوالے سے اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ ہوٹل ایک نایاب ہوٹل ہوگا. تو جب آپ اس مہم پہ چلیں گے، اس پہ چلیں گے، تو آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور ہماری آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں. اور جو ہم سے آپ کو سپورٹ چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں تمام اساتذہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا. اللہ بہت بہت شکریہ.